جان بنین نومبر 1928 میں انگلینڈ کے ایک شہر بیڈ فورڈ سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ایلسٹو نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ پیتل کے برتن بنانے کا کام کرتا تھا۔ جان کو چھوٹی عمر میں ہی مکتب سے اٹھا لیا گیا تاکہ دکان کے کام میں باپ کی مدد کرے۔ اس نامور مصنف نے بچپن ہی سے بائبل کی تعلیم پائی، جس کا اس پر خوب اثر ہوا، اور تیز فکر ہونے کے باعث اسے گناہ کی پہچان بھی جلد ہی حاصل ہو گئی۔ 9-10 سال کی عمر ہی میں وہ روز عدالت کے خوف سے دن رات پریشان رہتا تھا، لیکن 16 سال کی عمر تک اس کے ذہن سے ان باتوں کا خیال جاتا رہا اور اس نے آوارہ اور بدماش لڑکوں کی صحبت اختیار کر لی۔ اسی عرصے میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور 2 مہینے کے اندر اندر اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس پر جان گھر سے نکل گیا اور فوج میں بھرتی ہو گیا۔ 1646 میں وہ دوبارہ اپنے گاؤں ایلسٹو میں آ گیا اور اپنے باپ کا پیشہ اختیار کر لیا۔ یہاں اس نے پہلی شادی کی۔ اس کی بیوی بڑی دیندار، متقی، حلیم اور وفادار خاتون تھی۔ وہ اپنے ساتھ بطور جہیز یہ کتابیں لائی: بہشت میں پہنچنے کا طریقہ اور عمل دینداری۔ بنین اپنی بیوی کے ہمراہ ان کتابوں کو پڑھا کرتا تھا۔ ان سے اس پر بہت اثر ہوا، تاہم اس نے اپنے آوارہ ساتھیوں کی سنگت نہ چھوڑی۔ اب اس نے چرچ جانا تو شروع کر دیا، لیکن اتوار کے روز کھیلنا کودنا نہ چھوڑا۔ ایک اتوار کی صبح واز کا اس پر بڑا اثر ہوا، لیکن دوپہر کو واز بالکل بھلا کر وہ اپنی چہیتی کھیل میں پھر مشغول ہو گیا۔ کھیلتے کھیلتے اسے آسمان سے ایک آواز آتی سنائی دی: کیا تو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر آسمان میں جانا چاہتا ہے یا اپنے گناہوں کے ساتھ دوزخ میں پڑے گا؟ اوپر نظر اٹھانے پر اسے کچھ ایسا دکھائی دیا کہ یسوع مسیح اس سے ناراض کھڑا معلوم ہوتا ہے۔ اس سے بھی اس پر کوئی دیر پا اثر نہ ہوا۔ اس کے دل میں اس خیال نے جگہ پکڑ لی کہ نجات کے لیے اب دیر ہو چکی ہے، چلو گناہ ہی میں قائم رہو، میں تو ہلاک ہو چکا ہوں، اور اگر تھوڑے گناہوں سے بھی انسان ہلاکت میں پڑتا ہے تو پھر جی بھر کر کیوں نہ گناہ کرے، ہلاک تو ہونا ہی ہے۔ اس خوفناک ارادے پر بنین تقریباً 1 مہینے قائم رہا، لیکن ایلسٹو کی ایک بازاری عورت کی اس تان و تشنیع سے اس کا دل پھر چھید گیا۔ اس نے کہا تھا: میں نے اپنی ساری عمر ایسا بے دین اور بد زبان لڑکا کبھی نہیں دیکھا، اور سارے شہر کے لڑکوں کو خراب کرنے کے لیے بنین اکیلا ہی کافی ہے۔ ایک ایسی بے دین اور بد جلن عورت کے تانوں سے بنین نہایت ہی شرمسار ہوا، اور اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش مجھے پھر زندگی نصیب ہو، میرا وہ بچپن کا زمانہ پھر ہاتھ آئے اور میرا باپ پھر مجھے بد زبانی سیکھنے نہ دے۔ کیا اب میرے سدھرنے کی کوئی امید نہیں اور کوشش کرنا فضول ہے؟ خیر، جو ہو سو ہو، کوشش تو کروں گا۔ اسی دن سے اس نے یہ بد عادت چھوڑ دی اور اپنی تئیں سدھارنے کی مزید کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنی ترک شدہ بائبل کو اٹھا کر پھر پڑھنا شروع کیا اور 10 احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور یوں اپنے خیال میں خدا کو خوش کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس نے سب بد عادتیں چھوڑ دیں، یہاں تک کہ اس کی نئی چال سے گاؤں کے سب لوگ تعجب کرنے لگے۔ کچھ دیر تک بنین کی حالت یہی رہی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اس نے چند غریب ایماندار عورتوں کو دھوپ میں بیٹھے دینی باتوں پر بحث کرتے دیکھا اور ان کی باتیں سننے کو پاس جا کھڑا ہوا۔ ہوتے ہوتے ان غریب لوگوں کے ہاں وہ بہت آنے جانے لگا۔ اس کی اپنی کمزوریاں روز بروز اس پر ظاہر ہوتی گئیں اور وہ روشنی کی تلاش میں لگا رہا۔ اس نے بائبل کو نئے شوق سے پڑھنا شروع کیا۔ پولس رسول کے خطوط سے اسے خاص دلچسپی پیدا ہو گئی، اور آخرکار اپنے اور ان حقیقی مسیحیوں کے درمیان اسے ایسا فرق معلوم ہوا کہ اس سے اس کے دماغ میں ایک ایسا نقشہ بن گیا جو بعد میں مسیحی کا سفر کی صورت میں دنیا پر ظاہر ہوا۔ اس کے باطن میں ایک جنگ جاری تھی۔ انجیل کے وعدوں سے بنین کے دل کو بہت تسلی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھار اس کے دل میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ کیا یہ وعدے میرے لیے ہیں؟ اس سوال سے وہ اکثر پریشان رہتا تھا کہ کیا میں برگزیدوں میں سے ہوں؟ پھر خود انجیل کی نسبت اس کے دل میں شک پیدا ہونے لگے کہ بھلا میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب وہم اور دھوکہ نہیں؟ کبھی کبھی تو اس کے دل میں امید اپنا پرتو دکھاتی اور اسے کچھ تسلی ہو جاتی تھی۔ ایسے موقعوں پر وہ کہا کرتا تھا کہ 40 برس تک میں اس بات کو نہ بھولوں گا، لیکن 40 روز کے اندر اندر پھر وہی شک اس کے دل میں ہونے لگتے۔ بعض اوقات تو وہ نہایت ہی پریشان ہو جاتا اور حیوانوں پر
رشک کھا کر کہتا تھا کہ کاش میں کتا یا گھوڑا پیدا ہوا ہوتا تاکہ میری روح گناہ کے بوجھ سے ہلاک نہ ہوتی۔ اور قسم قسم کی آزمائشیں اس پر آتی تھیں، اور کسی کسی وقت یہ دیوانگی چڑھ آتی کہ روح القدس کی تکفیر کرے یا مسیح کو بیچ ڈالے۔ ایک دن تو سخت پریشانی کی حالت میں وہ بول اٹھا، مسیح مجھ سے جاتا ہے تو اسے جانے دو۔ وہ بالکل مایوس بیٹھا ہوا تھا، شیطان سے اس کا مقابلہ تھا۔ آزمانے والا اس کے دل میں کچھ ایسے خیال ڈالتا تھا کہ تمہارے دل میں رحمت پانے کی آتش شوق بے شک شعلہ انگیز ہو رہی ہے، لیکن دیکھنا میں اس کو کیسے سرد کرتا ہوں۔ جب بنین ایسے وعدوں پر دل لگاتا کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا، تو شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا کہ مسیح کا یہ وعدہ تیرے لیے نہیں ہو سکتا، بلکہ اور گناہ گاروں سے ہے جو تجھ سے بد کردار نہیں۔ لیکن بنین اس کو یوں جواب دیتا، اے شیطان، اس وعدے سے کوئی مستثنا نہیں، بلکہ کیسا ہی گناہ گار مسیح کے پاس کیوں نہ آئے قبول کیا جائے گا۔ اگر شیطان سے میرا مقابلہ کسی وعدے کی نسبت ہوا تو وہ مسیح کے اسی وعدے کے لیے تھا۔ اسی پر میری شیطان سے برابر تکرار رہتی تھی، لیکن خدا کا شکر ہو کہ میں نے اس پر فتح پائی۔ ایک دن وہ کھیتوں میں سے گزر رہا تھا کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری راست بازی آسمان میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایسا معلوم ہوا کہ وہ اپنی باطنی نظر سے یسوع مسیح کو خدا کے دہنے ہاتھ کھڑا دیکھ رہا ہے۔ میری زنجیریں میرے پاؤں سے گر گئیں، میں نے اپنی مصیبتوں اور ہتھکڑیوں سے رہائی پائی، اور میری آزمائشیں بھی دور ہو گئیں۔ اب میں خدا کے فضل اور اس کی محبت کے اظہار پر خوشی کرتا گھر کو پھرا۔ کچھ مدت تک مسیح کے وسیلے خدا کا اطمینان مجھے حاصل رہا۔ یسوع یسوع، سوائے یسوع کے مجھے کوئی اور سوچتا نہ تھا۔ میں نے مسیح کے خون یا اس کے دفن ہونے اور اس کے جی اٹھنے پر نظر نہ کی، بلکہ میری نظر خود مسیح پر لگی تھی۔ اس کو سرفراز دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کی برکتوں کی قدر اب مجھے معلوم ہوئی کہ اپنے آپ سے نظر اٹھا کر صرف اسی کی طرف دیکھتا رہوں۔ بنین اب کلیسیا کے دینداروں میں شریک تھا، تاہم اس کی اندرونی کشمکش کا زمانہ ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ اس نے انجیل کی تعلیم اپنے دانشمند پاسٹر جان کیفرڈ سے پائی۔ اسی بزرگ کے ہاتھوں بنین نے 1653 میں بپتسمہ پایا تھا۔ اگلے 2 برس کا زمانہ بنین کی زندگی کا بڑا باامن اور پر اطمینان تھا۔ وہ ابھی تک ایلسٹو میں مقیم تھا اور 2 لڑکیوں کا باپ تھا۔ وہ کلیسیا کی بڑی قدر کرتا اور کلیسیا سے متعلق اپنے فرائض کو بڑی جاں فشانی سے سر انجام دیتا تھا۔ اس خوش نصیب کلیسیا کا پاسٹر بڑا دانشمند، وسیع خیال، اپنے ارادوں کا مضبوط اور بڑا ہمدرد شخص تھا، اور بنین کو ٹھیک ایسے ہی پاسٹر کی ضرورت تھی۔ 1655 میں بنین اپنے کاروبار کی خاطر شہر بیڈ فورڈ میں چلا آیا۔ اس کا باپ ابھی تک زندہ تھا اور کلیسیا کے کام میں وہ اور بھی زیادہ دلچسپی لینے لگا، اور اس کے بیڈ فورڈ میں رہائش اختیار کرنے پر کلیسیا نے درخواست کی کہ ان کی مجالس میں واعظ و تلقین کیا کرے۔ شروع میں تو اسے کچھ تامل تھا، لیکن پھر ڈرتے ڈرتے اس نے اپنی رضامندی سے مان لیا۔ لوگ اس کی قابلیت کے فوراً قائل ہو گئے۔ ان سادہ مزاج سامعین پر اس کا بہت اثر ہونے لگا، اور بہتوں نے اس کے واعظ سے تسلی اور دلی اطمینان پایا، اور خدا کے اس بندے کے لیے رحمتوں کے باپ کے شکر گزار ہوئے۔ جلد ہی بنین دیگر منادوں کے ہمراہ دیہات میں جا کر منادی کرنے لگا۔ گرد و نواح کے مقامات سے ہزاروں لوگ اس جوان کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد بیڈ فورڈ کی کلیسیا نے ان دنوں کے رواج کے مطابق دعا اور روزے کے بعد بنین کو کلام کی خدمت کے لیے الگ کیا، تاکہ وہ نہ صرف صاحب ایمان مسیحیوں کے درمیان کام کرے، بلکہ ان لوگوں کو بھی انجیل کی خوشخبری سنائے جو ابھی تک بے دینی کی تاریکی میں تھے۔ اور منادی کرنے کے بعد بنین نے تصنیف و تالیف میں تباہ آزمائی کی۔ ان دنوں کے ایک مشہور مصنف اور واعظ جارج فاکس سے بعض فروئی باتوں پر اس کی بڑی بڑی بحثیں ہوئیں، اور جواب در جواب بنین نے 2 رسالے بھی لکھے۔ بیڈ فورڈ میں پہلے 5 برس بنین تحریر و تقریر میں بہت مصروف رہا۔ اس کے کام میں بھی بڑی ترقی ہوئی، لیکن یہ زمانہ تکلیفوں سے خالی نہ رہا۔ اس کی صحت بگڑ گئی، ٹی بی کے آثار ظاہر ہوئے، اور روحانی پستی کے دن بھی بہت آئے۔ اس نے اپنے آپ کو موت کے سائے کی وادی میں پایا، لیکن رفتہ رفتہ سورج طلوع ہوا، اور مسیحی نے کہا کہ خداوند نے موت کے سائے کو صبح سے بدل دیا ہے۔ اس کے خاندان پر ایک بڑی مصیبت آئی۔ اس کی عزیز غم گسار بیوی رحمت انتقال کر گئی۔ اس کی بڑی بیٹی مریم جو اس وقت 7 برس کی تھی، اندھی ہو گئی۔
4 بچوں کی اکیلے پرورش کرنا کچھ سہل کام نہ تھا۔ وہ اکثر غمگین رہتا تھا، لیکن ایسے غم و افکار کا ذکر وہ بہت ہی کم کرتا تھا۔ اس کی تمام توجہ اپنے کام کی آزمائشوں اور مشکلوں پر لگی تھی۔ انجیل کا ایسا کون خادم ہے جو بنین کی ان مصیبتوں کے بیان پر ہمدردی کے آنسو نہ بہائے؟ جان بنین لکھتا ہے، اس کام میں بھی جیسے اور کاموں میں طرح طرح کی آزمائشیں مجھ پر آتی تھیں، بعض اوقات میں بالکل دل چھوڑ بیٹھتا اور سمجھتا تھا کہ کسی کی بہتری اور ترقی کے لیے ایک لفظ بھی کہہ نہ سکوں گا۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی مجھے شک گزرتا کہ لوگوں کو کہیں نادانی اور جہالت کی باتیں تو نہیں سنا رہا۔ کسی وقت تو میرا جسم اتنا کمزور پڑ جاتا کہ میں منادی کو بھی بمشکل جا سکتا تھا، اور تو اور منادی کرتے وقت بھی کفر آمیز خیالات میرا پیچھا نہ چھوڑتے۔ میرے لیے یہ سخت آزمائش تھی۔ کبھی کبھی بڑی خوبی اور وضاحت سے کلام سناتے سناتے رک جاتا اور بیان ختم کرنے سے بیشتر دماغ پر تاریکی سی آ جاتی اور یاد نہیں رہتا تھا کہ کیا بول رہا۔ اور پھر جب کبھی خدا کے کلام کے کسی ایسے حصے کی منادی کرتا جس سے ہمارے دلوں کی خوب جانچ پرکھ ہوتی، تو شیطان میرے دل میں کچھ ایسے خیال ڈال دیتا، بھلا تم اس کی منادی کیا کرو گے؟ یہ تو تم ہی کو مجرم ٹھہراتا ہے، تمہاری اپنی زندگی اس کے الزام سے بری نہیں، اس لیے یہی بہتر ہے کہ ایسے مسائل کی بالکل منادی نہ کرو، اور اگر منادی کرتے بھی ہو تو اپنی بریت کے لیے راہ رکھ لو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو بیدار کرتے کرتے تم خود اپنی جان کو ملزم ٹھہراؤ۔ ایسی تمام آزمائشوں پر اس نے غالب آنے کی توفیق پائی، اور جب کبھی اس نے خود کو شک میں قید پایا تو وعدہ نامی چابی سے قید خانے کے تمام تالے کھولے گئے اور اس نے وہاں سے رہائی پائی۔ 1659 میں اس نے الزبتھ نام ایک عورت سے نکاح کیا۔ مسیحی کا سفر میں جس مسیحن کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی خاتون ہے۔ اس نے اپنے سوتیلے بچوں کی بڑی محبت و جانفشانی سے تعلیم و تربیت کی، اور غم و افگار میں اپنے خاوند کی مشیر و غم گسار رہی۔ انگلستان کی تاریخ پڑھنے والوں کو یاد ہوگا کہ بغاوت اعظم کے بعد 1660 میں شاہ چارلس ثانی بحال کیا گیا تھا۔ کلیسیا انگلستان سے تعلق نہ رکھنے والے مسیحیوں کے خلاف جو قانون وضع کیے گئے تھے، اب ان پر پھر عمل درآمد شروع ہوا، اور پہلے پہل جان بنین ہی ان کا نشانہ بلکہ الزبتھ کی حکومت کے 35ویں سال ایک قانون نافذ ہوا کہ جو لوگ اتوار کے روز اپنے اپنے علاقے کے گرجے میں حاضر نہ ہوں ان کو سزائے قید دی جائے، اور اگر 3 مہینے کے بعد حاضر ہونے سے پھر انکار کریں تو جلا وطن کیے جائیں، اور اگر شاہی اجازت کے بغیر جلا وطنی سے واپس آئیں تو ان کو پھانسی دی جائے۔ اور بنین کے دشمنوں نے اس قانون کا حوالہ دے کر اس کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی۔ بیپٹسٹ کلیسیا کا گرجا ضبط کیا گیا۔ ان دنوں اس کلیسیا کا کوئی پاسٹر نہ تھا، اور بنین نے یہ مبارک خدمت اپنے ذمہ اٹھائی۔ 12 نومبر کے دن بیڈ فورڈ سے 13 میل جنوب کی طرف ایک گاؤں میں اسے ایک عبادت کرانے کے لیے کہا گیا۔ اس کے دوستوں نے اس کو پہلے سے خبر دی کہ تمہاری گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ اس کے جس دوست کے ہاں عبادت ہونے کو تھی، اس نے بھی اس کو بہت سمجھایا کہ آج کسی قسم کی کوئی عبادت منعقد نہ کرو اور اپنی جان سلامت لے کر بھاگ جاؤ، لیکن اس جوشیلے جوان نے ایک نہ سنی، اور وقت مقررہ پر عبادت شروع ہوئی۔ بنین نے جماعت کو ہمت دلانے کے لیے ابھی چند الفاظ ہی کہے تھے کہ پولیس کا ایک افسر وارنٹ لے کر آ موجود ہوا اور اس کو فوراً گرفتار کر کے دوسرے دن مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا، اور ولنگٹن کا چھوٹا پادری اس کے خلاف مقدمے کی پیروی کو آیا۔ دیر تک گواہوں کی جرح ہوتی رہی، اور 7 ہفتے کے بعد اس کو سزا کا حکم ان الفاظ میں سنایا گیا: 3 مہینے تک ملزم قید میں رکھا جائے، اور اگر اس عرصے کے گزرنے پر منادی چھوڑنے اور الہی عبادت میں شریک ہونے سے انکار کرے تو جلا وطن کیا جائے، اور پھر اگر شاہی اجازت کے بغیر اس ملک میں واپس آئے تو پھانسی دیا جائے۔ دنیا نے اس شخص کی جو خدا کی طرف سے ایک اعلیٰ درجے کا استاد اور مرد و دانش مقرر ہوا تھا، یہ قدر کی۔ 3 مہینے تک بنین قید میں رہا، اور اس عرصے کے گزرنے پر جج سوچنے لگے کہ کیا کریں۔ اسے بہت سمجھایا گیا، لیکن یہ جوان مرد اپنی بات پر قائم رہا۔ 23 اپریل 1661 کو بادشاہ کی تخت نشینی کی تقریب کے موقع پر ہزاروں قیدی چھوڑ دیے گئے، اور بنین کے لیے یہ اچھا موقع تھا، لیکن قانوناً یہ ضرور تھا کہ قیدی اپنی معافی کی درخواست کریں۔ معافی کی یہ درخواست اس امر کی مظہر تھی کہ ہمیں اپنی پہلی خطا پر افسوس ہے اور پھر اس کے بعد مرتکب نہ ہوں گے، تاہم بنین اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکا۔
وہ اپنی پہلی بات پر قائم رہا کہ عدالت کا فیصلہ بے ضابطہ اور خلاف قانون ہے، اور درخواست کی کہ میرے مقدمے کی سماعت باضابطہ ہو۔ اور پھر اگست کے مہینے میں عدالت کا اجلاس پھر ہونے والا تھا۔ بنین نے اپنی بیوی الزبتھ کو عرضی دی کہ شہر لندن میں جا کر وکلا سے مشورہ کرے۔ اس جواں ہمت خاتون نے پارلیمنٹ کے چند ممبروں کی ہمدردی بھی حاصل کی۔ پہلے تو عدالت کے جج مسز بنین کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، لیکن آخر کار اس کی عرضی پڑھ کر اسے عدالت سے نکلوا دیا۔ مگر یہ دلیر مسیحی خاتون مسیحن دو ایک ممتاز اصحاب کی مدد سے پھر عدالت میں آئی۔ ماتحت عدالت کے ایک جج نے بڑا زور دیا کہ بنین کا مقدمہ باضابطہ ہوا تھا۔ آخر کار عدالت نے فیصلہ کیا کہ بنین یا تو بادشاہ سے معافی کی درخواست کرے یا اس امر کی عرضی دے کہ ماتحت عدالت نے بے ضابطگی کی ہے۔ غرض یہ کہ معاملہ یہیں کا یہیں رہا، اور الزبتھ بنین کی جو گفتگو عدالت کے ججوں سے ہوئی وہ خالی از دلچسپی نہیں۔ دوران اجرا ججوں نے پوچھا، کیا تمہارا خاوند راضی ہے کہ منادی کرنا چھوڑ دے؟ تو پھر اسے یہاں بلا بھیجو۔ اس پر اس دلیر عورت نے جواب دیا، جناب عالی، جب تک ان کے منہ میں زبان ہے وہ منادی کرنا نہ چھوڑیں گے۔ اور کمرہ عدالت میں داخل ہوتے وقت میں کانپ رہی تھی، لیکن آنے سے پہلے میرے آنسو ضبط نہ ہوئے۔ مجھے رونا اس لیے نہ آیا کہ میرے عزیز خاوند پر یہ کیسا ظلم کر رہے ہیں، بلکہ اس خیال سے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ خداوند کے آنے پر یہ ستمگر کیا جواب دیں گے۔ عدالت کے اگلے اجلاس تک بنین کو قید میں کس قسم کی تکلیف نہ ہوئی۔ جیلر کی اجازت سے وہ کبھی کبھی اپنے دوستوں سے مل آتا تھا اور دیہات میں جا کر عبادت بھی کراتا تھا۔ ماہ دسمبر 1661 میں وہ بیڈ فورڈ کے گرجا میں آتا رہا اور ایک دفعہ لندن کے مسیحیوں سے بھی ملنے گیا۔ عملی طور پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ضمانت پر رہا اور مقدمے کی سماعت کا منتظر ہے، لیکن اس کو پھر مایوسی ہوئی۔ اس کا مقدمہ فہرست میں درج کیا گیا تھا، لیکن اس کے مخالفوں کے کہنے سے کاٹ دیا گیا اور جیلر سے جواب طلب کیا گیا کہ اس قیدی کو اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے۔ بنین کو اب قید بامشقت پہ رکھنے کا حکم ہوا اور اس کو دروازے سے جھانکنے تک کی اجازت نہ تھی۔ ایسی حالت میں بڑے سے بڑے جوان مرد بھی دل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس کے مقدمے کی سماعت ہونے میں نہ آتی تھی۔ اس کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی اور اندھی لڑکی اور 3 چھوٹے بچے بے روزگار اور دوستوں کی خیرات کے محتاج رہ گئے تھے، اور وہ اپنی عزیز خدمت کی بجا آوری سے بھی معذور تھا۔ اس سے اور زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ سچ ہے کہ اس کی یہ تمام مصیبتیں اس ایک اقرار سے دور ہو سکتی تھیں کہ میں پھر یسوع کے نام سے منادی نہ کروں گا، لیکن اسے منظور تھا کہ اپنا سب کچھ کھو دے اور موت تک برداشت کرے، لیکن اپنے خداوند کی خوشخبری سنانے سے زبان کا بند رکھنا اس کو گوارا نہ تھا۔ پہلے تو اسے ڈر ہوا کہ ایک نہ ایک دن پھانسی دیا جاؤں گا۔ اس خیال سے اس کو اپنی جان کی فکر تو نہ ہوئی، مگر اس بات کا ڈر پیدا ہونے لگا کہ میں پھانسی کو دیکھ کر نہ کانپ اٹھوں اور یوں اپنے اور اپنے ہم پیشہ لوگوں پر بدنامی لاؤں۔ لیکن ایسی فکر و سوچ کے لیے بہت وقت نہ تھا۔ اس نے اپنی روزی کی خاطر رسیاں بنانا شروع کی اور فارغ وقت میں وہ لکھنے اور کتابوں کے مطالعہ میں لگا رہا۔ اس کی تصانیف میں اعلیٰ درجے کی جدت طبع کا نشان ملتا ہے۔ اس کی زندگی کا یہ عرصہ جو قید میں گزرا دنیا کو ہمیشہ تک یاد رہے گا۔ اس دنیا کے بیابان میں پھرتے پھرتے میں ایک جگہ پہنچا جہاں ایک غار تھی۔ اس کے اندر لیٹ کر سو گیا اور ایک خواب دیکھا۔ بنین 1660 سے 1672 تک 12 برس قید میں رہا۔ گرفتاری کے وقت وہ 32 برس کا تھا اور 44 برس کی عمر میں قید سے رہا ہوا۔ 1666 میں چند اصحاب کی سفارش سے رہا ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک عبادت کرانے کے جرم میں پھر گرفتار کیا گیا اور شاہ چارلس کے اعلان آزادی کے مشتہر ہونے تک قید رہا۔ 1666 تک اس نے 8 کتابیں لکھی۔ 3 کتابیں نظم کی صورت میں ہیں۔ اس نے مراقبات، دعا، قیامت اور مقدس شہر پر بھی رسالے لکھے، اور فضل با افراط نامی ایک کتاب میں جو 1666 میں لکھی گئی اس نے اپنے مشاہدات اور تجربات کو لکھا۔ اپنی قید کے دوسرے حصے 1666 سے 1672 تک اس نے بہت کتابیں نہیں لکھی۔ مسیحی کا سفر اسی زمانے کا لکھا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں میں اس سے پھر نرمی کی گئی اور گاہے گاہے اس کو دوستوں سے ملنے کی اجازت ملتی تھی۔ بیڈ فورڈ کے گرجا میں وہ اکثر جایا کرتا تھا اور رہا ہونے سے پہلے اس چھوٹی جماعت کا پاسبان مقرر ہوا تھا۔ 21 جنوری 1671 کے دن وہ اس عہدے پر مقرر ہوا اور 9 مئی کو منادی کرنے کی اجازت ملی، اور 3 ستمبر کو اس نے مہری معافی پائی۔
آزاد ہونے پر اس نے اعتراف کیا کہ بے شک میری قید کا زمانہ میرے آئندہ کام کی تیاری ہے، اور اس کی پہلی اور پچھلی تحریروں میں بہت فرق کی شاید یہی وجہ ہے۔ بنین کی زندگی کے آخری 4 سالوں میں کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ اس عرصے میں وہ اپنی جماعت کا پاسبان رہا اور ادھر ادھر دیہات میں منادی کرتا رہا۔ وہ ہر سال شہر لندن کو جاتا، جہاں ایک بڑا ہجوم اس کا واز سننے کو جمع ہو جاتا۔ دور و نزدیک سے لوگ اس سے صلاح لینے آتے اور مشکلات کے وقت خادم الدین اور کلیسیائیں اس سے مشورہ لیتی تھیں۔ بڑے بڑے اعلیٰ عہدے اسے پیش کیے گئے، لیکن اس نے اپنا وطن چھوڑنا پسند نہ کیا۔ جہاں ہر صبح و شام آتے جاتے قید خانے کی دیواریں اسے یاد دلاتی تھیں کہ کیوں کر اس نے یہاں فرشتوں سے باتیں کی اور آسمانی شہر کی دید پائی۔ اس کی خاندانی زندگی بڑی پرامن اور خوشگوار تھی۔ اس کی اندھی لڑکی مریم اس کی قید کے آخری دنوں میں اپنے آسمانی مکان میں داخل ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی الزبتھ ابھی تک اس کی رفیق اور غم گسار تھی، اور اس کے 3 بچے جو اس کی پہلی بیوی رحمت سے پیدا ہوئے اب بڑے ہو گئے تھے اور دینداری میں ترقی کر رہے تھے۔ لندن کے ایک سوداگر نے اس کے بیٹے کو اپنے کارخانے میں جگہ دی، لیکن بنین نے انکار کیا کہ خدا نے مجھے اپنے خاندان کو مادی ترقی دینے کے لیے نہیں بلکہ انجیل کی منادی کرنے کو بھیجا ہے۔ وہ کبھی بھی صاحب دولت نہ ہوا، تاہم اس کی گزران اچھی ہوتی رہی اور اس کی صحت بھی اچھی رہی۔ وہ اپنے کام سے بہت خوش اور مطمئن تھا کہ اس کا نیک اثر اپنے ملک میں دور دور پھیل رہا ہے اور امریکہ تک اس کی کتابوں کی اشاعت ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے یہ آخری برس بیولا کی سرزمین میں بسر کیے۔ اس عرصے میں اس نے چند اور کتابیں لکھی۔ اس کے ایک دوست نے لکھا ہے کہ وہ 60 برس جیتا رہا اور اس نے 60 کتابیں لکھیں، جن میں سے بعض اس کی موت کے بعد شائع ہوئیں۔ 31 اگست 1688 کو خداوند کا یہ خاکسار خادم خداوند میں سو گیا۔ شہر بیڈ فورڈ میں بنین کی یادگار میں ایک مجسمہ نصب کیا گیا، جس کا نقشہ اس طرح ہے کہ بنین کھڑا منادی کر رہا ہے اور اس کے نیچے اس کی اپنی تصانیف میں سے اس مضمون کا ایک اقتباس کندہ ہے کہ مسیح کے خادم کو کیسا ہونا چاہیے۔ مسیحی نے ایک بزرگ کی تصویر دیوار پر آویزاں دیکھی، اس کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی تھیں، کتاب مقدس اس کے ہاتھ میں تھی اور سچائی کی شریعت اس کے ہونٹوں پر لکھی تھی۔ وہ دنیا کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا اور سر پر سونے کا تاج تھا، اور کھڑا بھی اس انداز میں تھا کہ گویا اپنے سامعین سے کچھ بمنت کہہ رہا ہو۔ آمین۔